بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے اللہ نے گمراہ کیا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 69. قل کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو گڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ لا یفلحون نہیں فلاح پائیں گے. یعنی جو اپنی منمانی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، بھلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی اولاد کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو لے کر جو کچھ بھی ہو. یعنی کبھی جو ہے اللہ کے نام پر ایسے اللہ کے دین کے نام پر کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا اللہ سے راضی ہوگا، اس طرح کی باتیں کر کر جو ہے بدعات والی رسومات، یہ سیلیبریٹ کرنا، وہ کرنا، یہ جو بھی جو ہے اللہ کے اوپر جھوٹ کرتا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. متاعن فائدہ اٹھانا ہے، فی الدنیا دنیا میں. یعنی یہ لوگ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مزے میں ہیں، تو پھر یہ جو ان کے مزے ہیں وہ دنیا کے فائدے ہیں. ثم الینا مرجعہم پھر ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا. یعنی پھر اللہ کی طرف لوٹ کر کیا کرنا ہے، وہاں پہ یہ سیلیبریشنز نہیں ہوں گے بلکہ حساب کتاب ہوگا. اور پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو العذاب الشدید شدید عذاب، یعنی انٹینس عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے چکھایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس عذاب سے بچا کر رکھے. اور وہ کیوں ہوگا، بما کانوا یکفرون بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے، یعنی کیونکہ حق کے خلاف بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں بنائے ہوئے تھے، من مرضی کا دین بنائے ہوئے تھے، اس وجہ سے جو ہے انٹینس عذاب ہوگا. وتلو اور پڑھ سنائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان پر پڑھ سنائیے، علیہم ان پر نبأ نوح خبر نوح علیہ السلام کی. یعنی اللہ تعالی یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام بہت لمبے عرصے تک جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ لوگ جب ان کی بات نہیں مانتے، اللہ کی طرف توحید کی طرف نہیں آتے تو ان کو بہت غم ہوتا تھا. تو نوح علیہ السلام کا جو ہے اگزامپل یہاں پہ دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کانا اگر ہے، کبرا بھاری، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، وتذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ. یعنی ہم کو بھی جیسے خواہش ہوتی ہے کہ ہم ادھر جو ہے اپنے منہ سے دین کی بات بتا دے، جو ہم نے پڑھا ہے بات بتاتے، ادھر جو ہے لوگ ہماری بات مان لے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. لیکن نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کو دیکھیے، وہ لوگ کیسے بیزار ہو رہے ہیں. انبیاء کرام جن کے اوپر وحی اترتی تھی، جو اللہ کی ڈائریکٹ بات بولتے تھے، ان سے بھی لوگ جو ہے ناراض ہوتے، بیزار ہوتے. تو پھر یہاں پہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فعلی اللہ، تو اللہ پر توکل، تو میں نے بھروسہ کیا، یعنی میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، پر ہے اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں. فاجمعوا تو جمع کر لو، امرکم اپنا کام، یعنی جو بھی معاملہ، جو بھی فیصلہ، جو بھی تم مل جل کر میرے خلاف پلان کرنا چاہتے ہو کر لو. وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو، یعنی اپنے شریکوں کو بھی اپنے فیصلے، اپنے معاملے میں انکلوڈ کر لو. ثم لا یکن پھر نہ ہو، امرکم فیصلہ تمہارا، یعنی میرے بارے میں جو بھی تمہارا فیصلہ ہے، علیکم تم پر، غمتن چھپا ہوا، ثم قدو پھر کر گزرو، الیہ میری طرف، ولا تنظرون اور نہ تم مہلت دو مجھ کو. یعنی اب یہ جو ہے آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیلنج ان کو دے دیا، یہ بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہوں، تمہارے سپورٹر جن کی تم عبادت کرتے ہو سب مل کر میرے خلاف پلان بنا لو، پھر مجھے کوئی موقع بھی مت دو اور کوئی میری ہیلپ بھی مت کرو، بس مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے. تو ایسا توکل نوح علیہ السلام کا تھا. پھر اور انہوں نے کیا کیا، فَإِن پھر اگر تولیتم منہ پھیرا تم نے، یعنی میری بات سے، فما سألتکم تو نہیں میں نے
مانگا تم سے من اجر کوئی اجر، یعنی جو میں تمہیں دین کی بات، توحید کی بات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات بتا رہا ہوں، جو میری نبوت کی بات میں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر نہ کوئی اجر، نہ کوئی مال، نہ کوئی جو ہے فائدہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ میرا مقصد جو ہے یہ بات بتانے کا کوئی دنیائی چیز حاصل کرنا نہیں ہے۔ ان اجریہ الا نہیں اجر مگر علی اللہ، اللہ کے اوپر ہے، یعنی یہ ایک جو ہے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جو میں تمہیں سب کچھ کر رہا ہوں، دنیا کے پیسے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا اجر میرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو مجھے دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی تم مانو یا نہ مانو میں تو وہی کروں گا جو اللہ کا مجھے حکم ہے، تو اور میں کیا ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرے، سرنڈر کرے، رائٹ فرام نوح علیہ السلام ٹو ابراہیم علیہ السلام ٹو موسیٰ علیہ السلام ٹو عیسیٰ علیہ السلام ٹو علیہ السلام، اور ان سب کی قومیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ایک اللہ کو واحد الہ ماننے والے سب مسلمان ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ ہے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، یعنی نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی جو ہے that was the first invention on the earth، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو، یعنی باقی رہنے والوں کو، خلائف جانشین، کیونکہ دوسرے سب جتنے زمین پہ تھے سب ڈوب گئے، صرف کشتی میں رہنے والے وہ بچ گئے، اور ان سے ہی زمین میں آگے کی نسل چلی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، یعنی طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے، کذبو جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ کی نشانیوں کو جنہوں نے جھٹلایا۔ فانظر کیف کان تو دیکھو کس طرح ہوا، عاقبۃ المنذرین انجام ڈرائے جانے والوں کا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈرائے جانے والوں کا عذاب ہوا۔ اور دیکھیے کہ یہ ریسنٹلی جو کووڈ گزرا ہے تو کیسا اللہ تعالیٰ کے عذاب کیسے ابھی تک جو ہے ہم لوگ کئی وقت اپنی زندگی میں نیچرل کلامٹیز کی شکل میں، سونامی کی شکل میں، کہیں فلڈز کی شکل میں، کہیں ارتھ کویکس کی شکل میں دیکھیں، لیکن لاسٹ کچھ دنوں میں تو جو ہے ہم بیماری کی شکل میں بھی دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، کتنی بڑی سے بڑی کنٹریز ہل گئی، بڑی سے بڑی گورنمنٹس ہل گئی، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ہل گئے، تو اللہ کا عذاب جو ہے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا کر رکھے۔ ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے من بعدہ اس کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن کئی رسولوں کو، الی قومہم طرف ان کے قوم کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب اپنی اپنی قوم کی طرف آئے۔ فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات سات روشن دلائل کے، یعنی معجزات کے اور پروفز کے ساتھ وہ آئے۔ فما کانو تو نہ تھے وہ، لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بیما بوجہ اس کے جو کذبو وہ جھٹلا چکے تھے، بھی اس کو، یعنی سب کی قوم جو ہے ایک ہی طرح تھی، سب نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، من قبل اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم نہیں جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ ہمیشہ سے انبیاء اکرام کی قوم جو ہے ان کو جو ہے ان کا انکار کرتے رہی، ان کو جھٹلاتے رہی۔ کذالک نطبع اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین دلوں پر حد سے بڑھنے والوں کے۔ تو اب یہ آیت جو ہے کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یہ بھی بہت خطرناک آیت ہے، کیونکہ جو حد سے بڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حدود بنا دی ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، بے پردگی نہیں کرنا ہے، میوزک نہیں سننا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بغض نہیں کرنا ہے، کینہ نہیں کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، روزوں کو نہیں چھوڑنا ہے، باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو حد کو کراس کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کو جو ہے ہمیشہ حدوں کے اندر زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے ہم کو ہمارے دل کو ایمان کے لیے اور ہدایت کے لیے کھلا رکھیں، آمین۔ ثم بعثنا من بعدہم پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد، یعنی پیچھے جن انبیاء کا ذکر ہوا ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف،
بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، یعنی یہاں پہ معجزات کے ساتھ، اور 9 معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی طرف بھیجا گیا تھا. اور آپ کا اسائنمنٹ اب یہ ہے کہ وہ کون سے 9 معجزات تھے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی خود کو بڑا مانا اور اللہ کو اور یہ معجزات کو اور موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر دیا. وَكَانُوا، اور تھے وہ قوماً لوگ، مجرمین مجرم، یعنی خود کو سردار مانتے تھے وہ. تو وہ کیا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے یہ سمجھے یا پھر یہ الزام لگائے کہ وہ سرداری ان سے چھیننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہ سمجھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے وہ مان لیں گے ان کی بات تو پھر ان کی سرداری چلی جائے گی. تو پھر وہ مجرم تھے، یعنی اللہ کے جو ہے بات کو، توحید کی بات کو، اللہ کے انبیاء اکرام کی بات کو جو ہے ان لوگوں نے جھٹلا دیا. فلما، تو جب جاءہم الحق، آیا ان کے پاس حق، یعنی جو معجزات تھے، اور خاص طور سے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا تھا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، انا، یقیناً، ھذا، یہ، لسحر مبین، البتہ جادو ہے کھلم کھلا. یعنی بجائے اس کے کہ یہ معجزات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کے اوپر جو ہے اس کو مانا نہیں، بلکہ اس کو جادو کا نام دے دیا. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کو، لما جاءکم، جب وہ آ گیا تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ نہیں فلاح پاتے ساحر یا جادوگر، کیونکہ جادو کیا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، خیال ہوتا ہے. اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھتے ہیں اور یہ واقعہ پورا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو کس طرح ان کا عصا جو ہے سارے جادو کو نگل چکا، تو الٹا جادوگر سب جو ہے کیا ہوئے، سجدے میں گر پڑے. اور معجزہ کیا ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، اور معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کام کرتا ہے، اور معجزات صرف اور صرف انبیاء کرام کو دیے جاتے ہیں، کوئی عام انسان کو نہیں. لیکن جادو کیا ہوتا ہے، جادو جو ہے ایک ریالٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک کیا کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جو اللہ کے خلاف نہیں اور جھوٹ ہوتا ہے. تو جادوگر ان فرنٹ آف نبی وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کے دیے ہوئے معجزے کو دیکھے وہ اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، آخرت کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، اور یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سامنے جھک جانے میں ہی آخرت کی کامیابی ہے. اور یہ جو چھوٹا سا پیس ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ نہیں فلاح پاتے جادوگر، اس میں بھی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے دماغ میں، دل میں یہ ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ کر دیا، یہ کر دیا. تو جادو کین نیور جو ہے جیت نہیں سکتا ہے. قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرعون کے لوگوں نے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، فیتنا، تاکہ تو پھیر دے ہم کو، اما، اس سے جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، تکونا، اور ہو جائے، لکما، ہم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑھائی، فی الارض، زمین میں، یعنی ہماری حکومت، ہماری جو ہے ڈومینیشن جو ہے وہ چلی جائے. تو یہاں پہ آبانا تکونا لکما، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑھائی، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین سے مراد یہاں پہ مصر ہے. تو ہماری حکومت، ہماری بادشاہت چلی جائے اور تمہاری حکومت اور تمہاری بادشاہت زمین میں قائم ہو جائے، اس لیے تم دونوں یہاں پر آئے ہو. وما، اور نہیں ہے، نحنو، ہم، لکما، تم دونوں کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے. ان لوگوں نے کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر ہم تو ہرگز ایمان لانے والے نہیں. وقال، اور کہا، فرعون نے، اتونی، لاؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جاننے والے جادوگر کو، یعنی ہر جادو جاننے والے کو لے کر آؤ. یہ واقعہ کیونکہ آپ سب کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اور ڈیٹیل میں ہم پہلی دفعہ لے چکے ہیں، تو میں اس کو جلدی لوں گی. فلما، تو جب جاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو ہو تم ڈالنے والے. یعنی یہ ہم سورۃ الاعراف میں کر چکے
کہ تم اپنا جادو دکھاؤ. فلما تو جب القوا انہوں نے ڈالا یعنی اپنی رسیاں ڈالا, قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم بھی جو تم لائے ہو ساتھ اس کے السحر جادو ہے, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سیبطلہ ان قریب باطل کر دے گا اس کو, یعنی ان قریب باطل کر دے گا اس کو, ناحق جھوٹ ثابت کر دے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح عمل المفسدین نہیں سوارتا یا اصلاح کرتا مفسدوں کے عمل کو, یعنی فساد کرنے والے کے کام کو اللہ تعالیٰ بیوٹیفائی نہیں کرتا, غلط کام کا رزلٹ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. وَيُحِقُّ اللہ اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ الحق حق کو بکلماتہ ساتھ اپنے کلمات کے, ولو کرہ اور اگرچہ ناپسند کرے المجرمین مجرم, اور ہوا بھی وہی فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہار ہو گئی, اور کیا رزلٹ اور انجام ہوا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. فما تو نہ آمن ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ پر الا ذریۃ مگر چند نوجوان, یعنی کچھ لوگ جیسے جو ہے حضرت آسیہ تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی خزانچی اور اس کی بیوی اور حضرت آسیہ کو کنگھی کرنے والی, یہ کچھ لوگ جو ہے تھے جو ایمان لے کر آئے من قومہ اس کی قوم میں سے. اور دوسری طرف جو ہے فرعون, یعنی اب یہاں پر ہم پہلے بھی لے چکے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل تھی, لیکن فرعون جو ہے یہ ایک الگ قوم تھی جو ایجپشنز تھے, ایجپٹ میں اس ٹائم پر جو رہتے تھے. بنی اسرائیل تو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فلسطین سے مائگریٹ ہونے والے تھے, پورا واقعہ ہم لے چکے. تو فرعون کی قوم میں سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آنے والے تھے. علی خوف فرعون خوف کے بنا پر فرعون سے, و ملئہم اور اس کے سرداروں سے, ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو, یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ دے گے, یہ وہ جو ساری دھمکیاں فرعون دیتا تھا. وان فرعون اور بے شک فرعون لعال البتہ بڑا سرکش تھا فی الارض زمین میں, یعنی زمین میں خاص طور سے مصر میں, اور آن دی ارتھ وہ سب سے بڑا جو ہے سرکش انسان تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یا قومی اے میری قوم, ان کنتم اگر ہو تم, آمنتم ایمان لائے تم, باللہ اللہ پر, فعلیہ تو اس پر یعنی اللہ تعالیٰ پر جو ہے اگر ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور پھر توکلو تم سب بھروسہ کرو, اور فرعون سے مت ڈرو. ان کنتم مسلمین اگر ہو تو مسلمان, تو اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, فرعون سے اور اس کی قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی سوائے اللہ تعالیٰ سے کہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے. دنیا والے چاہے کچھ بھی کہے, ہم جب دین کے اوپر وہ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو لوگ ہمیں الگ الگ طریقے سے جو ہے پریشان کرتے ہیں, فتنے میں ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھیے ریسنٹلی اسکولز اینڈ کالجز میں عبایا اور حجاب کے اوپر جو ہے مسئلہ چل رہا تھا, اسی طرح آفیسز میں داڑھیوں وغیرہ کے اوپر مسئلہ چلتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہے. تو پھر ہم ایک وقت پر جو ہے کیا ہو جاتا ہے, ڈر جاتے ہیں. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے سوائے کسی پر سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. تو ہمارا بھی اسی طرح معاملہ ہونا چاہیے. فقالو تو انہوں نے کہا, علی اللہ اللہ تعالیٰ پر, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بھی ایمان لانے والے تھے ان لوگوں نے کہا اللہ پر توکلنا, توکل کیا ہم نے. ربنا اے ہمارے رب, لا تجعلنا نہ بنانا ہم کو, فتنہ للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے, یعنی یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے, ظالموں کو ہم پر غالب مت کریے. اگر ظالموں کو غالب کر دیں گے تو پھر لوگوں کے لیے فتنہ ہو جائے گا کہ ایمان والے ہار گئے, اور پھر اس کے علاوہ پر وہ لوگ ایمان والوں کو بہت سخت سزائیں دیں گے. ونجینا اور نجات دینا ہم کو برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ, من القوم الکافرین کافر قوم سے. تو پہلے توکل کرنا ہے, پھر دعا کرنا ہے. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے, اِلَى موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے, وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے, ان کہ تبوّأ تم ٹھکانہ بناؤ یا جگہ بناؤ, یعنی ایک جگہ ایک ٹھکانہ تیار کرو, لقومکما اپنی قوم کے لیے, یعنی بنی اسرائیل کے ایک میٹنگ پلیس جو ہے تم لوگ بناؤ. مصر میں بیوتن کچھ گھروں کو, یعنی اپنی قوم کے لیے ایک مرکز ایک سینٹر بناؤ, کچھ آرگنائز کرو, کچھ سینٹرز بناؤ. ظاہر ہے کہ فرعون کی ریاست پر اس کی جو کنگڈم تھا اس میں پابندیاں ہوں گی, تو تم کچھ سینٹرز لوگوں کے جمع ہونے کے لیے بناؤ, کیونکہ قوم جو ہے بکھری ہوئی تھی, ان
کو اکٹھا کرنا ضروری تھا، ان کو جو ہے کیونکہ وہ زمانہ تو جو ہے اس کا نہیں تھا جس طرح سوشل میڈیا وغیرہ ہے، میسیجز پہنچائے، تو سب سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، میسیج پہنچانے کے لیے، سب کو ایک جگہ کرنے کے لیے کچھ ٹھکانے بناؤ، وجعلوا اور بنا لو بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتاً مرکز، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نئے کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر جو آلریڈی ہے تو انہی کو سینٹرز بناؤ، اقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، اور سب سے پہلی چیز سینٹر بنانے کے بعد اس میں نماز کو قائم کرنا ہے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ ان کی نجات ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے دشمنوں کا خاتمہ بہت قریب ہے۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے آتیتا دیا تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتاً زینت کا سامان، یعنی ان کو جو ہے بہت زینت کا سامان دیا، جسمانی طور سے بھی اسٹرانگ تھے، ان کا لباس، ان کا زیور، ان کا گھر بار، ان کے سواریاں، ان کے محلات، سب کچھ دیا، وہ اموالن اور مال فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی پاورفل سمجھتے، ان کو اس چیز کا بہت گھمنڈ تھا۔ ربنا لیضلوا اے ہمارے رب تاکہ وہ بھٹکائیں عن سبیلک تیرے راستے سے، کیونکہ بہت زیادہ پاورفل تھے تو لوگ ان سے امپریس بھی ہوتے، لوگ ان کو فالو کرتے۔ ربنا اطمس اے ہمارے رب مٹا دے علی اموالہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سخت کر دے علی قلوبہم ان کے دلوں کو، کیونکہ سخت چیز میں کوئی چیز ایبزارب نہیں ہوتی، تو ہدایت جو ہے ان کے دلوں میں بند کر دے، فلا یؤمنو تو وہ ایمان نہ لائے، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ لے عذاب دردناک، کیونکہ عذاب اور دردناک عذاب جو ہے وہ دیکھ لے، کیونکہ تکبر غرور جو ہے آٹومیٹکلی دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور ہوا بھی ویسے ہی، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کو ہدایت نہیں ملی اور دردناک عذاب جو ہے ان کو پکڑ لیا۔ قال قد اجیبت فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی، دعوتکم تم دونوں کی پکار، یعنی بہت سالوں تک جو ہے وہ لوگ دعائیں کرتے رہے اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فاستقیما پس ثابت قدم رہو، یعنی مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ثابت قدم رہو، ولا اور نہ تتبعانی تم ہرگز پیروی کرنا، سبیل الذین ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، جو لا علم لوگ ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا۔ تو انسان اکثر کیا کرتا ہے دنیا میں، کیسے پرسنالٹیز کی پیروی کرتا ہے، دیکھیے کبھی فلم سٹارز کی، کبھی جو ہے امیر لوگوں کی، کبھی دکھنے میں اچھے لوگوں کی، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو جن کے پاس قرآن اور سنت کا پختہ علم نہیں ہے ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ وجاوزنا اور گزار دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے، یہ ریڈ سی ہے، اور اس کے ڈیٹیلز ہم پہلے لے چکے۔ فَأَتْبَعَهُمْ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، بغین ضد کے ساتھ، وعدوا اور زیادتی کے ساتھ، یعنی ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان لوگوں نے پیچھا کیا۔ اب فرعون کو جو ہے کیا ہوا، حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ پا لیا اس کو، الغرق غرق ہونے نے، قال بولا آمنتو میں ایمان لے آیا، انہو بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر، الذی وہ ہستی، آمنت ایمان لائے، بھی اس پر، بنی اسرائیل وانا اور میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اب یقین جو ہوا اور ایمان لے کر آئے وہ فائدے کا نہیں تھا، وہ ایمان جو ہے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا نہیں پایا۔ الآنا کیا اب، یعنی جب بلائے تھے تب تو جو ہے ہدایت کی طرف نہیں آئے تھے، اب وقد حالانکہ تحقیق تو نے نافرمانی کی، قبل اس سے پہلے، وکنتا اور تھا تو، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے، یعنی اب ایمان لے کر آ رہے ہیں اللہ کے الہ ہونے کے اوپر، تو اب اس وقت کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کاش آپ اس وقت ہوتے تو دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر رحمت اللہ اس کی
جو ہے دعا قبول نہ کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کر دی، اور اس وقت جو ہے اس کا فرعون کا منہ جبرائیل علیہ السلام بند کر رہے تھے اور اس کے منہ میں کیچڑ ٹھوس رہے تھے۔ تو یہ بات آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ فَالْيَوْمَ تو آج نُنَجِّي کا ہم بچا لیں گے تجھ کو، بی بدنی کا تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن واسطے ان کے جو خلفک تیرے پیچھے ہیں، یعنی آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی آیتن ایک نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے من الناس لوگوں میں سے، عن آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون البتہ غافل ہے۔ آیت نمبر 92 میں جیسے ہم دیکھتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو، بھی بدنی کا تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن واسطے ان کے جو خلفک تیرے پیچھے ہے، یعنی آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی آیا ایک نشانی۔ فرعون کی نافرمانیاں، انکار، ظلم یہ ہم اب تک دیکھتے ہوئے آئے ہیں، تو اتنے بڑے سرکش کی موت لوگوں کے لیے نشانی بھی ہے کہ سرکشی، ضد، ظلم اور تکبر کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا۔ کیونکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی پانی میں غرق ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں خاتمہ اور موت جو فرعون کا ہوا اس کو لے کر لوگوں میں کوئی کنفیوژن یا ڈاؤٹ نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو اس وقت اس کی باڈی لاپتہ نہیں ہوئی، نہ ہی پانی میں گم ہوئی، بلکہ پانی کے بالکل سرفیس پر آ گئی تاکہ لوگ اس کے خاتمے کو دیکھیں۔ تو صحابہ اکرام اور مفسرین نے اس آیت کو اس طرح سمجھا ہے کہ اس کی باڈی کو لوگوں نے ڈیڈ دیکھا اور پہچانا اور اس کی موت کو اور خاتمے کو وٹنس بھی کیا، اور اس آیت کے انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ اس وقت اس کے لوگ جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھے اور اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے اس کا خاتمہ نشانی بن گیا، اور وہ لوگ پھر آگے منہ زبانی آگے آنے والے لوگوں کو جب وہ بتائے تو پھر آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک سبق اور نشانی ہو گئی کہ ظلم کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن لیٹر آن ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے پایا ایز اے نیچرلی پرزروڈ ممی بائی دا سالٹس آف سی۔ بہت سارے لوگ اس کو میریکلز آف قرآن سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی باڈی جو ہے جو ملی ہے، جس کو آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز کلیم کرتے ہیں کہ وہ فرعون کی باڈی ہے، وہ میوزیم میں ڈسپلیڈ بھی ہے۔ اس کے بارے میں اسکالرز کچھ کہنے سے بہت احتیاط کرتے ہیں، جس طرح سے مفسرین نے تو اس آیت کو یہی اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا۔ اب یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ایکسپلینیشن آتا ہے، لیکن ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ فرعون کی باڈی کو میریکلسلی پرزرو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَوَّأْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں، مُبَوَّأَ ٹھکانہ، صدقن سچا، وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی کھانے پینے سب کا جو ہے انتظام کس طرح کیا ہم سب کو پتا ہے، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ایک تو پاک اور دوسرا فائدے مند، دونوں جو ہے آئیں گے طیبات کے معنی میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی بنی اسرائیل نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم، یعنی تورات کا علم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر قرآن کا علم۔ ان ربک بے شک تیرا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے، یعنی اب بنی اسرائیل کی بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بات تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی اور ان کا اگزامپل دینے کے لیے یہاں پر تھی، بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ فَإِن پھر اگر کنتا ہے تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی شکن کسی شک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے اور کوئی اور بھی ان کے ذریعے، جیسے ہم ایک کو ڈانٹ کے دوسرے کو بتاتے ہیں نا،
جیسے ایک اولاد میں سے ایک کسی ایک کو ڈانٹ دیا مطلب دیٹ میسج از گوئنگ ٹو ایوری بڈی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے لیکن سب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے اگر کوئی شک میں ہے مما اس چیز کے بارے میں انزلنا نازل کی ہم نے الیکا تیری طرف یعنی قرآن کے اوپر فاسأل الذین تو پوچھ لو ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب من قبلک تجھ سے پہلے یعنی تورات انجیل زبور کے عالموں سے پوچھ لو. کیونکہ اہل مکہ کیا ہوتا تھا اگر ان کے پاس کچھ بھی شک ہوتا تھا تو وہ جا کر اہل کتاب کے عالموں سے پوچھتے تھے کیونکہ ان کے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آخری نبی کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب ہے. اور جب تورات اور دوسرے بکس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو پھر قرآن کیوں اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہو سکتی ہے. لقد جاءک البتہ تحقیق آ گیا تیرے پاس الحق حق من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن پس ہرگز نہ تم ہونا من الممترین شک میں پڑھنے والوں میں سے. جیسے ہم سورۃ البقرہ کے بگننگ میں لا ریب فیہ پڑھے دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے. ولا تکونن اور ہرگز نہ تم ہونا من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو فتکون تو تم ہو جاؤ گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے یعنی تم پھر دین کو جھٹلانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور دین کو جھٹلانا دل سے بھی ہے عمل سے بھی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ حقت سچ ہو گئی علیہم ان پر کلمت بات ربک تیرے رب کی لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ نافرمان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے وہ ہرگز ایمان نہیں لے کر آنے والے. ولو جاءتہم اور اگرچہ آئے ان کے پاس کل آیت ہر نشانی حتی یہاں تک کہ یعنی جیسے فرعون کے پاس کئی نشانیاں آئیں العذاب العلیم دردناک عذاب یعنی تب تک قرآن کا سچ ہونا وہ نہیں مانیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک